السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ آل عمران آیت 143 اینڈ 144 ان دو آیات کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق تم تمنون الموت موت کی تمنا کرتے من قبل اس سے پہلے ان تلقوہ کہ تم اس سے ملاقات کرو، فقد رأیتموہ تو تحقیق تم نے اس کو دیکھ لیا، وانتم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے۔ وما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے الا رسول مگر رسول، قد خلت من قبلہ الرسل ان سے پہلے رسول گزر چکے، افإن مات او قتل کیا جب اگر وہ مار دیے جائیں یا قتل کر دیے جائیں، وہ خود مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم کیا تم پھر جاؤ گے علی اعقابکم اپنی ایڑیوں پر، ومن ینقلب اور جو کوئی پھر جائے علی عقبیہ اپنی ایڑیوں پر، ولن یضر اللہ شیئا تو اللہ کو اس کا کوئی بھی ضرر نہیں ہے، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ اور ضرور اللہ شکر گزاروں کو بدلہ دے گا۔ اور تم تو موت کے آنے سے پہلے اس کی تمنا کیا کرتے تھے، سو اب تم نے موت دیکھ لی اور وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن ينقلب عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يضر اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے رسول گزر چکے، اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ تو جو اپنی ایڑیوں پر پھر جائے گا تو وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا، ان قریب اللہ شکر گزار کرنے والوں کو جزا دے گا۔ غزوہ احد پر کمنٹری جاری ہے۔ معزز لسنرز، ہم نے پچھلی آیات میں یہ پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کو اس جنگ جیتی ہوئی جنگ میں ہارنے پر مسلمانوں کی ڈھارس بندھائی، ان کا مرال اپ کیا، ان کو سمجھایا اور ان کو بتایا کہ انہوں نے سلگش ان ایکٹیو نہیں ہونا، انہوں نے اپنے آپ کو مستقل اس منزل کی طرف کشاں چلے جانا ہے جو منزل انہوں نے اپنے سامنے سیٹ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب اس آیت میں یہ جو آیت 143 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس جنگ کے آنے سے پہلے تم لوگ تو خود ہی تمنا کیا کرتے تھے کہ کاش دوبارہ سے ہم میدان جنگ میں جائیں اور اللہ کے راستے میں اپنا جانوں کے نذرانے پیش کر کے اپنی محبت کی وفاداری کا ثبوت دیں۔ جیسا کہ کچھ صحابہ کرام جو کہ غزوہ بدر میں نہ جا سکے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب میں سے کچھ لوگ جو جنگ بدر میں حاضر نہیں ہو سکے تھے اور وہ جنگ احد کی دعا کیا کرتے تھے، یہ دعا کیا کرتے تھے اور تمنا کیا کرتے تھے کہ جنگ بدر کی طرح کوئی مارکا ہو تو وہ اس جنگ میں بھی داد شجاعت دیں یا شہید ہو کر اللہ سے اجر و ثواب پائیں۔ جب غزوہ احد رونما ہوا تو ان میں سے بعض مسلمان جو کہ مسلمان ان کے ایمان میں کمزوری تھی یا ان کے اندر کوئی ضعف تھا، وہ اس دباؤ کی وجہ سے اور اس رش کی وجہ سے اور اس ایک سچویشن جو وہاں پہ آ گئی تھی اس کی وجہ سے وہ پرسسٹنٹ نہ رہ پائے، ثابت قدم نہ رہ پائے، صبر اور استقامت کا مظاہرہ نہ کر پائے، جبکہ بعض صبر اور استقامت کے ساتھ لڑتے رہے۔ اور اس طریقے سے پھر بعض لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ یہ وعدے پختہ کر رکھے تھے اور تمنائیں تھیں ان کے دلوں میں کہ وہ میدان جنگ میں بہت زیادہ شجاعت کا مظاہرہ کریں، وہ اس ناگہانی افتاد کے نتیجے کے طور پر اپنے بیسٹ شو نہ کر سکے اور بھاگ پڑے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک کمنٹری کی کہ ایسا تو تم لوگوں کی ہی خواہش کے مطابق ہوا، تم تو اللہ سے دعا مانگتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑی سی سرزنش کی ہے کہ یہ بالکل آپ لوگوں نے موت کے آنے سے پہلے موت کی تمنا، شہادت کے آنے سے پہلے شہادت کی تمنا، اب موت کو دیکھ لیا اور وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، تو اب کیوں تمہارے دلوں کے اندر ضعف آ گیا ہے، کیوں تم بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہو؟ تو ربی بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک جماعت جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکی تھی، یہ طبرانی کی روایت ہے، اور
اہل بدر کو جو ایک فضیلت حاصل ہوئی تھی اللہ کی طرف سے بھی اور لوگوں کی ان کی شجاعت کی وجہ سے، وہ اس سے برکات سے محروم رہے۔ اس لیے وہ تمنا کیا کرتے تھے کہ پھر کوئی جہاد کا موقع آئے تو اللہ کے راستے میں قتال کریں۔ جب جنگ احد ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم موت کے آنے سے پہلے اس کی تمنا کیا کرتے تھے، سو اب تم نے موت کو دیکھ لیا اور وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ بخاری کی روایت، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ان کے چچا حضرت انس بن نضر جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ انہوں نے کہا، میں پہلے جہاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہیں ہو سکا، اب اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو اللہ لوگوں کو دکھائے گا کہ میں کس قدر اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں۔ جب جنگ احد میں مقابلہ ہوا تو مسلمان شکست کھا گئے۔ حضرت نضر تلوار لے کر آگے بڑھے تو حضرت سعد بن معاذ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے سعد، کہاں جا رہے ہو؟ مجھے تو احد کے پاس سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور وہ کفار سے قتال کرتے رہے حتیٰ کہ قتل کر دیے گئے۔ ان کی لاش پر اس قدر زخم آئے تھے کہ ان کی لاش کی پہچان ہی نہیں تھی۔ ان کی بہن نے ان کو ان کی انگلیوں کے پوروں اور دل سے پہچانا۔ ان کے جسم پر 70 سے زیادہ تیروں اور نیزوں کے زخم تھے۔ تو اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ صحابہ کرام شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے، مرنا اللہ کے راستے میں اور شہادت کی تمنا کرتے تھے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور اپنے رسول کے شہر میں مجھے موت عطا فرما۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان اللہ کے راستے میں مجاہدہ یعنی کہ جہاد کرنے کو کتنا امپورٹنٹ سمجھتے تھے اور کس حد تک اللہ کے دین کے لیے وہ مخلص تھے۔ اگلی آیت میں جو کہ ہم نے پڑھنی ہے وہ یہ ہے 144، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے صرف ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے، اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ تو جو اپنی ایڑیوں پر پھر جائے گا تو وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا، اور عنقریب اللہ تبارک و تعالی شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ امام ابن جریر طبری روایت کرتے ہیں، ایک مہاجر ایک انصاری کے پاس سے گزرا اور وہ اس وقت خون میں لتھڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا، اے فلاں شخص، کیا تمہیں معلوم ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے؟ انصاری نے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے تو آپ تبلیغ فرما چکے، اب تم ان کے دین کی طرف سے قتال کرو۔ ضحاک بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو شکست ہو گئی تو ایک منادی نے ندا کی، سنو، محمد تو قتل کر دیے گئے، اب تم اپنے پچھلے دین کی طرف لوٹ جاؤ۔ تب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ محمد اللہ کے صرف ایک رسول ہے، ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے، تو اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ جس طرح اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا تاکہ وہ مخلوق کو اللہ کی عبادت اور اس کے دین کی اطاعت کی دعوت دے، اور جب ان کی مدت حیات پوری ہوئی اور وہ فوت ہو گئے، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے مدت حیات پوری ہونے کے بعد وفات پائیں گے۔ پھر اللہ نے بعض لوگوں پر اظہار ناراضگی فرمایا جو رسول کی شہادت کی خبر سن کر یہ سوچنے لگے تھے کہ اب کافروں سے صلح کر لینی چاہیے، تو اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ جنگ احد میں حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں جنگ کا علم تھا، ان کو ابن قیمہ نے شہید کر دیا۔ یہ اس واقعہ سے یہ گمان کر لیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید کر دیے گئے ہیں، اور شیطان نے پکار کر کہا، سنو، محمد تو قتل کر دیے گئے۔ پھر آپ کی شہادت کی خبر لوگوں میں پھیل گئی۔ اس وقت بعض ضعیف العقیدہ مسلمانوں نے کہا، کاش عبداللہ بن ابی ہمیں ابو سفیان سے امان دلوا دے، اور منافقوں نے کہا، اگر یہ سچے نبی ہوتے تو قتل نہ کیے جاتے، تم اپنے بھائیوں اور اپنے دین کی طرف لوٹ جاؤ۔ حضرت انس بن نضر نے کہا، اے قوم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب تو زندہ ہے جس کو موت نہیں آئے گی، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ جس دین کے لیے آپ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تم بھی اسی دین کی خاطر قتال کرو، اور جس دین پر آپ فدا ہو گئے تو تم بھی
اس دین پر فدا ہو جاؤ۔ اے اللہ میں ان لوگوں کے قول پر تجھ سے معذرت کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے تلوار سونت کر قتال شروع کر دیا حتیٰ کہ وہ شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور آپ کی نماز جنازہ کا بیان۔ ان آیتوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر فرمایا گیا ہے، اس لیے ان آیتوں کے تفسیر میں بعض مفسرین نے آپ کی نماز جنازہ کو بھی بیان کیا ہے۔ اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کے بارے میں امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے، آپ کی روح قبض ہو گئی، تب ابوبکر صدیق مدینہ کے بالائی حصے میں اپنی بیوی خارجہ کے پاس تھے۔ مسلمان کہنے لگے نبی کریم فوت نہیں ہوئے، آپ پر وہ کیفیت طاری ہے جو نزول وحی کے وقت ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے، آپ کا چہرہ مبارک کھولا اور آپ کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور کہا آپ اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ مکرم ہے کہ وہ آپ پر 2 موتیں طاری کرے۔ بے شک خدا کی قسم رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں۔ ادھر حضرت عمر مسجد میں ایک جانب یہ کہہ رہے تھے خدا کی قسم رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، جب تک آپ تمام منافقوں کے ہاتھ اور پیر کاٹ نہیں دیں گے اس وقت تک آپ فوت نہیں ہوں گے۔ حضرت ابوبکر نے منبر پر چڑھ کر فرمایا جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہو تو اللہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں آئے گی، اور جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک فوت ہو گئے ہیں۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اس وقت اس آیت کو سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے یوں لگا کہ جیسے یہ آیت اس سے پہلے میں نے نہیں پڑھی اور یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبر کھودنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے حضرت ابو عبیدہ کی طرف ایک آدمی بھیجا جو اہل مکہ کی طرف سے قبر بناتے تھے، ایک آدمی حضرت ابو طلحہ کے ساتھ بھیجا جو اہل مدینہ کی طرف سے لحد بناتے تھے، اور یہ دعا کی اے اللہ اپنے رسول کے لیے ان میں سے کسی ایک کو منتخب کر لے۔ تو مسلمانوں کو حضرت ابو طلحہ مل گئے، ان کو بلایا گیا اور حضرت ابو عبیدہ اس وقت نہیں ملے تو انہوں نے لحد بنائی۔ منگل کے دن انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ تیار کیا، یعنی غسل دے کر کفن پہنایا، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں آپ کو ایک تخت پر رکھا اور باری باری تمام مسلمانوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ادا کی۔ جب مسلمان فارغ ہوئے اور عورتیں آئیں تو کسی شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کی امامت نہیں کروائی۔ مسلمانوں میں اس بات پہ اختلاف ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کس جگہ بنائی جائے۔ بعض مسلمانوں نے کہا آپ کو آپ کے اصحاب کے ساتھ دفن کیا جائے۔ حضرت ابو بکر نے کہا میں نے رسول سے سنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس جگہ نبی کی روح قبض کی جاتی ہے اس کو اسی جگہ پر دفن کیا جاتا ہے۔ پھر جس بستر پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تھے انہوں نے اس بستر کو اٹھایا اور وہیں آپ کی قبر کھودی، اور بدھ کی رات جب آدھی ہو گئی تو آپ کو دفن کر دیا گیا۔ حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت فضل بن عباس اور ان کے بھائی قسم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شقران آپ کی قبر میں اترے۔ حضرت اوس بن خولہ نے حضرت علی سے کہا میں تم کو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی قسم دیتا ہوں۔ حضرت علی نے ان سے کہا تم بھی اتر جاؤ۔ حضرت شقران نے اس چادر کو لیا جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے، اس کو قبر میں رکھا اور کہا خدا کی قسم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اس چادر کو کوئی نہیں پہنے گا۔ حضرت امام ترمذی روایت کرتے ہیں، حضرت سالم بن عبید اللہ بیان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض میں جب بے ہوشی طاری ہو گئی، آپ کو ہوش آیا تو آپ نے فرمایا نماز کا وقت ہو گیا؟ صحابہ نے عرض کی ہاں۔ آپ نے فرمایا بلال سے کہو اذان کہیں اور ابو بکر سے کہو مسلمانوں کی امامت کر کے نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ نے کہا میرے والد رقیق القلب ہیں، جب وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو رونا شروع کر دیں گے اور نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔
اگر آپ کسی اور کو حکم دے دیں آپ پر پھر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے فرمایا بلال سے اذان کے لیے کہو اور حضرت ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، تم تو یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتوں کی مثل ہو۔ حضرت بلال کو اذان کا حکم دیا، انہوں نے اذان کہی۔ حضرت ابو بکر کو نماز پڑھانے کا حکم دیا، انہوں نے نماز پڑھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آرام محسوس کیا تو فرمایا میں کس کے سہارے پر چلوں؟ پھر حضرت بریرہ اور ایک اور شخص آئے اور ان کے سہارے سے آپ چلے۔ حضرت ابو بکر نے آپ کو دیکھا تو پیچھے ہٹ گئے، آپ نے اشارہ کیا وہ اسی جگہ پر کھڑے رہیں حتیٰ کہ ابو بکر نے نماز پوری کر لی، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی۔ حضرت عمر نے کہا بخدا میں نے جس شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں میں اس کو قتل کر دوں گا، اور لوگ ان پڑھ تھے، ان میں سے کوئی شخص بھی پہلے نبی نہیں ہوا تھا۔ لوگ رک گئے، لوگوں نے کہا اے سالم جاؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب کو بلا کر لاؤ۔ میں حضرت ابو بکر کے پاس گیا، وہ مسجد میں بیٹھے تھے، میں روتا ہوا گیا۔ جب حضرت ابو بکر نے میری کیفیت دیکھی تو پوچھا کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی؟ میں نے کہا حضرت عمر بھی یہ کہتے ہیں کہ میں نے جس شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہو گئی ہے تو میں اس کو مار ڈالوں گا۔ حضرت ابو بکر نے کہا چلو، میں اس کے ساتھ گیا۔ حضرت ابو بکر آئے، اس وقت لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر نے کہا میرے لیے جگہ چھوڑ دو، ان کے لیے کشادگی کی گئی۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھکے، ان کو چھوا اور پڑھا انک میت وانہم میتون۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول کے صاحب کیا ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھیں گے؟ حضرت ابو بکر نے کہا ہاں۔ صحابہ نے پوچھا کس طرح؟ حضرت ابو بکر نے کہا ایک قوم جائے، تکبیر پڑھے، دعا کرے، درود پڑھے، پھر دوسری قوم جائے، تکبیر پڑھے، درود پڑھے اور دعا کرے اور باہر آ جائے حتیٰ کہ تمام لوگ اسی طرح داخل ہوں۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول کے صاحب کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن فرمایا جائے گا؟ آپ نے کہا ہاں۔ پوچھا کہاں؟ فرمایا جس جگہ رسول کی روح قبض کی گئی تھی، کیونکہ اللہ نے آپ کی روح صرف پاک جگہ پر ہی قبض کی ہے۔ تب صحابہ نے جان لیا کہ آپ نے سچ کہا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر نے کہا آپ کے عمزاد آپ کو غسل دیں گے، اور مہاجرین باہم مشورہ کرنے لگے۔ صحابہ نے کہا انصار کو بلاؤ تاکہ اس معاملہ میں خلافت کا ہم سے مشورہ کریں۔ انصار نے کہا ایک امیر ہم میں سے اور ایک امیر تم میں سے۔ حضرت عمر نے کہا اس شخص کے مثل کون ہوگا جس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ پھر حضرت ابو بکر نے ہاتھ پھیلایا، حضرت عمر نے بیعت کی اور سب لوگوں نے بیعت کر لی۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو لوگ حجرے میں داخل ہوئے اور باری باری آپ پر نماز جنازہ ادا کی۔ جب مرد فارغ ہو گئے تو عورتوں نے پڑھی، پھر بچوں نے، پھر غلاموں نے پڑھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ میں سلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور تکبیرات پڑھی گئی اور دعا کی گئی۔ اس لیے آج کے اس لیسن میں ہم نے اللہ کے حکم سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی پڑھی، اور وہ کیا تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے بہت قریبی ہیں، لیکن وہ انسان ہی ہیں، کیونکہ ان کو اسی طریقے سے اللہ نے اپنے پاس بلایا، ان کو غسل دیا گیا، ان کی تجہیز اور ان کی تکفین کی گئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔